بیٹے میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں جو کہ 40 سال کے بعد شادی کرتی ہیں اور اس کے بعد فرٹیلیٹی بہت افیکٹ ہو جاتی ہے. تو جب میں ان کی ہسٹری لیتی ہوں کہ بیٹے اتنی دیر سے شادی تم نے کیوں کی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلڈسٹ لڑکی تھی، باپ بیمار ہو گئے اور بھائی جو ہیں بہت چھوٹے تھے، اور اس بچی نے پڑھا ہوا تھا اور پھر نوکری کرنے لگ پڑی، اور جیسے ٹیچرز ہو گئیں، آپریٹرز ہو گئے، یا آپ پولیس میں بھرتی ہو گئیں. تو اس قسم کے کیڈر کی جو لڑکیاں ہیں، اتنا ان کو قربانی دینی پڑتی ہے پوری لائف. اور ویسے بھی بچیوں میں قربانی کا جذبہ لڑکوں سے زیادہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ جی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ٹوٹلی بھول جاتی ہیں. نہ وہ اپنا فزیکلی خیال رکھتی ہیں، میڈیکلی بھی کوئی خیال نہیں ہے، ایموشنلی تو وہ ویسے ہی بیچاری اپنے آپ کو کاؤنٹ نہیں کرتی. اور غذا جو ہے انہوں نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو زیادہ دینی ہے. شادی کا وقت آیا ہے، ان کو پہلے بچوں کو پڑھایا، اور اس کے بعد جب شادی کا وقت آیا تو اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کر رہی ہوں. جی اب میں وہ شادی کرا کے سیٹل ہو گئے، ان کے آگے سے بچے بھی ہو گئے، اور پھر یہ اس نے جب آئینہ دیکھا تو سارے بال سفید ہو چکے ہیں، جھریاں آ چکی ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ لیفٹ اوور رشتے ہی ہوتے ہیں، ان میں سے پھر یہ چوز کر کے تو جب شادی کرتی ہیں تو آگے سے بچہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو ضرور قربانی کیجئے، ضرور اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا خیال کریں، لیکن اپنے آپ کو قربان کر کے نہ کریں. اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے، می فرسٹ لکھ کے، می از فرسٹ، میں نے پڑھا ہے، میں کما رہی ہوں، میں اپنا پہلے خیال کروں گی، اور باقی سب بعد میں آئیں گے. آپ ساتھ ساتھ ان کو لے کے ضرور چلیں، لیکن ٹوٹلی قربان نہ ہو جائیں کہ آپ کی سیونگز بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس ہیلتھ بھی نہیں رہی، آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں رہا، آپ کی جوانی بھی ان کی نظر ہو گئی. ایسے مت کریں. کیونکہ یہ کوئی اس میں کوئی پھر ایکسٹرا نیکی نہیں ہے، بلکہ اس میں ڈیٹوریشن ہے، اور آپ اس میں اس دیکھیں طرح نا، کسی کو امپریس نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو قربان کر دس دیں از ناٹ پورا. امپریسو، نو رائٹ؟ نو، دس دس از شوڈ ناٹ ناٹ ہیپن. ریئلی. یس. میرا ان بچیوں کو یہ پیغام ہے کہ پلیز ایسے مت کریں. اب ضرور قربانی کریں، ضرور ان کو لک آفٹر کریں. دیکھیں جب وہ اپنی لائف میں بزی ہو جائیں گے، آپ کو تو کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کو تو ٹائم پہ شادی کرنی ہے، ایک اچھا ساتھی ڈھونڈنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں، وہ ساتھ ساتھ گرو ہوں گے. آپ ضرور لک آفٹر کیجئے. ایسا ساتھی ڈھونڈیں جو آپ کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی مدد کرنے پہ جس کو اعتراض نہ ہو. آپ چوز کریں، سوچیں اس کے اوپر، اور پہلے اپنے آپ کو سیف گارڈ کریں. پلیز یہ میرا پیغام بہت سی بچیوں کو پہنچ جانا چاہیے جو یوزلی وہ سب سے بڑی ہوتی ہیں اور چلیں بری نہیں بھی ہوتی، یا کوئی بڑی بھی نہیں ایسی بھی ہوتی. خاندان کا آپ کا ہاں بچہ ہے جو کہ اس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، اور ہاں سپورٹ کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو نگلیکٹ کر دے، ہاں تو اس میں کوئی ایسی مہارت نہیں ہے کہ آپ نے ہاں اپنے آپ کو نگلیکٹ کیا ہے. ناؤ یو وانٹ ٹو act like a Mother Teresa by the end of یا the day, because that is not a good idea. You should take care of yourself as well. You are precious. Self-love and me first is really important for بیٹے anybody. میرا تو 2026 کا پیغام یہ ہے، می فرسٹ. Right. دیکھو لڑکیاں اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیں گی تو کوئی بھی نہیں دے گا. True. کوئی ان کی ہیلتھ کا خیال نہیں کرے گا، کوئی ان کے فیوچر کا خیال نہیں کرے گا. آپ جتنا بھی اپنا پیر آگے بڑھاتے جائیں گے اور سیلفش ہو دیتے جانا چاہیے جائیں گے، اپنے لیے. دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ جی ٹھیک. اس نے تو ہیلپ ہی کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے لیے سیلفش ہونا اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک. اپنے لیے پہلے سیلفش ہوں، ٹھیک ہے، پہلے اپنے آپ کو سیف گارڈ کریں. یہ نہیں کہ آپ کا جو سبلنگ ہے، بہن بھائی ہے، وہ تو بھوک سے مر رہا ہے اور آپ لیوش ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی. It's all about how you balance, right? ہاؤ یو بیلنس. یس، اپنے آپ کو نگلیکٹ کر کے کسی کو مت This آپ is سرو not an کریں. impressive act at نو all. اٹ از ناٹ. چلیں اور اتنی زیادہ بچیاں میرے پاس اس طرح افیکٹ ہو کے آتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، بہت زیادہ قربانی کا جذبہ. اب میں آپ کو اپنی ایک پروفیسر آف گائنی کی بات سناتی ہوں پلیز. کہ وہ میری فرینڈ ہیں، اور بڑی لیٹ 55 کی ہو کے انہوں نے شادی کی. تو میں نے کہا آپ نے اتنا لیٹ شادی کی، تھوڑا سا پہلے آپ اگر کر لیتی تو یو شوڈ ہیو ہیڈ چلڈرن، بچے آپ کے ہو جاتے. تو وہ کہنے لگیں کہ میرے والد فوت ہو گئے اور ہمارے گھر میں لیوش سب کچھ چلتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کا سٹینڈرڈ کم نہیں ہونے دینا اپنے گھر میں. جو انہوں نے مینٹین کیا ہوا تھا میں نے وہی مینٹین کرنا ہے.
میں نے نہ اپنے بہن بھائیوں کو نہ ماں کو میں نے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دینا کہ کوئی ارننگ ہینڈ کم ہو گیا. تو بھئی اتنا ٹارزن بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کی نارمل ریکوائرمنٹس پوری کریں. اور دین شی جسٹ سیکریفائسڈ. اس نے پریکٹس شروع کی، اس نے ان کو لیوشلی لک آفٹر کیا، سب کو ان کا خیال کیا. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس تو فرٹائل سال ہی نہیں آ رہے، نے بچے ہی پیدا نہیں کر سکتی اب وہ. تو یہ اس طرح کی قربانی تو میں نہیں ایڈوائز کروں گی کہ آپ ضرور قربانی دیں، آپ ضرور ان کو پیسے سے مدد کریں، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور ہیلتھ، یور فیوچر. اس طرح کی قربانی سے میں منع کروں. بالکل ٹھیک بات. یہ بتائیں اگر مردوں کی بات کرتے ہیں یا لڑکوں کی بات کرتے ہیں، وہ بھی جب سپورٹرز ہوتے ہیں فیملی کے تو اپنے آپ کو یوزلی نگلیکٹ کر دیتے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں نگلیکٹ کر دیتے ہیں پیرنٹس کو یا سبلنگس کو سپورٹ کرتے ہوئے، وچ از ناٹ ریئلی اے گڈ آئیڈیا ایٹ آل. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بیٹے دیکھو، بچی کا تو ایک فرٹائل ونڈو ہے نا، جیسے کہ اس کی فرٹائل ونڈو جو ہے وہ تو بند ہو جانی ہے آفٹر 42 43 44، کسی کی لکلی 45 تک. ٹھیک ہے. آئی تھنک 55 تک بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنسیو کر رہے، تو ایسے ریئر کیسز ہوتے ہیں. نہیں بیٹے اتنا دور نہیں جاتے، فرٹیلٹی اتنی آگے نہیں جاتی. اچھا نہیں ویسے ہیں، آئی ہرڈ کے لوگوں کو جو وہ مینوپاز، ایسے ہی انہوں نے جو نہیں سوشل میڈیا لیکن پہ جب تک ڈالا آپ ہوا کو ہے. مینوپاز نہیں ہوتا تب تک یو کین کنسیو، رائٹ؟ ویل اور اس مے بی میں ڈپینڈز اتنے اپون دی نمبر آف ایگز. ایب نارمل ہو جاتے ہیں نا، رائٹ، ایگس کی اوکے کوالٹی خراب ہو اوکے جاتی آئی ہے، سی. پیریڈ آتے بھی رہیں تو آپ کی کوالٹی آف ایگس تو کافی یس ڈیٹیریوریٹ یس کر یس یو جاتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جن لڑکوں کی بات کی، آپ یہ یوزلی سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے یا کوئی مڈل والا بھی ہوتا ہے جو ٹھیکہ لے لیتا ہے کہ جی میں نے سب کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا نقصان اس طرح زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ تو فرٹائل رہتا ہے 80 سال تک. ٹھیک ہے. وہ تو بچے پیدا کر سکتا ہے نا لیٹ تک. تو وہ جب سب بچے اس کے بہن بھائی سیٹل ہو جاتے ہیں، ماں باپ سب بھر جاتے ہیں ان کے گھر شہر، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں شادی کر لوں. جب وہ شادی کرتا ہے تو اس کو عادت اتنی پڑی ہوتی ہے یہ صرف بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرنے کی، دیٹ ایٹ دا کاسٹ آف اس کی بیوی کے اور بچوں کی ضروریات کو وہ پورا کرنے کی بجائے وہ انہی کو سرو کرتا رہتا ہے. حالانکہ ہمارا Unfair. دین بھی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پہلے ڈیزرو کرتی ہے تمہاری بیوی اور پھر بچے. ماں باپ بھی بعد میں آتے ہیں، پہلے بچے اور بیوی، آپ ان کو سرو کریں. بیوی کو یہ تک، اگر باہر کے ملک وہ بیچارہ ارن کرنے گیا ہوا ہے، بیوی کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ارن کتنا کر رہا ہے. وہ تنخواہ ماں باپ کو ملتی ہے، وہ ماں باپ جو ہیں پھر وہ چند روپے وہ اس کی بیوی کو کبھی دے دیں یا نہ دیں. اب تو موبائل کا زمانہ ہے، کئی پیشنٹس آتی ہیں کہتی ہیں جی میرے پاس موبائل نہیں ہے، مجھے ترس کھا کے پھر وہ بات کراتے ہیں میرے میاں سے. تو اس لیے یہ جو پیٹرن ہے اس کو بھی، وہ لڑکوں کو جو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے اور اس کے آگے سے بچوں کو قربانی کا بکرا. اور یہ مرد کی پتہ نہیں کیا کوالٹی ہے کہ اس کو بھولتا ہی نہیں ہے. ماں باپ، بہن بھائی، مطلب اپنی بیوی لائے ہو، اپنے بچے ہیں تمہارے، تمہارا خون ہے، ان کو تو سرو کرو. تم اچھا اپنے بہن بھائیوں کو اینڈ تک، بڑھاپے تک دیتے جا رہے ہو. تم دیکھو تو صحیح کہ اگر وہ خود ارن کر رہے ہیں، وہ سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں، خود کفیل ہو گئے ہیں، تو تم اپنی ڈائریکشن جو بہاؤ کی ہے وہ اپنے بچوں کی طرف کرو، بیوی کی طرف کرو، ان کو لگژری دو. لیکن نہیں، وہ بیوی اور بچوں کو تو دے ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو بیوی کی کمائی اگر وہ ارننگ ہے تو وہ بھی ادھر کو کوشش کریں گے کہ چلی جائے.